راجہ داہر کے خیمے میں اس رات عجیب سی بے چینی تھی۔ آگ کے الاؤ جل رہے تھے، ہاتھیوں کی گھنٹیوں کی آواز دور تک سنائی دے رہی تھی، اور سپاہی سردار نقشوں پر جھکے ہوئے تھے۔ داہر بار بار باہر نکل کر اندھیرے میں دور دیکھتا، جیسے وہ آنے والے طوفان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ سندھ کے اتنے بڑے بڑے قلعے ایک کم عمر عرب جرنیل کے سامنے یوں خاموشی سے جھک گئے ہیں۔ داہر نے فیصلہ کیا کہ اب پیچھے ہٹنے کا وقت نہیں رہا۔ اس نے حکم دیا کہ تمام راجپوت دستے، تیر انداز، زرہ پور سپاہی اور جنگی ہاتھی ایک جگہ جمع کیے جائیں۔ اس نے اعلان کیا کہ یہ جنگ صرف زمین کی نہیں، اقتدار اور وقار کی جنگ ہے۔ اس کے الفاظ میں غرور تھا، مگر دل کسی کونے میں خوف بھی چھپا ہوا تھا۔ دوسری طرف محمد بن قاسم کا لشکر دریائے سندھ کے کنارے خیمہ زن تھا۔ دریا خاموشی سے بہہ رہا تھا، مگر اس کے کنارے تاریخ کے سب سے بڑے فیصلے ہونے والے تھے۔ محمد بن قاسم نے اپنے افسران کو جمع کیا اور واضح حکم دیا کہ ہاتھیوں کا مقابلہ گھوڑوں سے نہیں بلکہ آگ اور تیر اندازی سے کیا جائے گا۔ اس نے سپاہیوں کو بتایا کہ دشمن طاقتور ہے مگر منظم نہیں ہے، اور یہی ان کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ رات گزر گئی۔ فجر کے وقت محمد بن قاسم نے نماز ادا کی اور سپاہیوں کے سامنے کھڑا ہو کر مختصر مگر پر اثر بات کی۔ اس نے کہا کہ آج کی جنگ فتح یا شکست سے زیادہ انصاف اور ظلم کے درمیان فرق طے کرے گی۔ سپاہیوں نے نعرہ بلند کیا اور اپنے ہتھیار سنبھال لیے۔ سورج نکلتے ہی میدان جنگ دونوں لشکروں سے بھر گیا۔ ایک طرف راجہ داہر اپنے سجے ہوئے ہاتھی پر بیٹھا تھا، سر پر سنہری خود جسم والی بھاری ذرہ اور ہاتھ میں لمبا نیزہ۔ اس کے پیچھے ہاتھیوں کی قطار تھی جن پر لکڑی کے برج بنے ہوئے تھے اور ان کے اندر تیر انداز کھڑے تھے۔ دوسری طرف محمد بن قاسم گھوڑے پر، سادہ لباس مگر آنکھوں میں اعتماد اور چہرے پر سکون۔ جنگ کا آغاز تیروں کی بارش سے ہوا۔ داہر کی فوج نے زوردار حملہ کیا، ہاتھی آگے بڑھے، زمین کانپنے لگی اور گرد و غبار اٹھا، شور آسمان تک پہنچ گیا۔ کئی عرب سپاہی ہاتھیوں کے سامنے لڑکھڑا گئے، مگر محمد بن قاسم پیچھے نہیں ہٹا۔ اس نے فوراً آگ لگے ہوئے تیر چلانے کا حکم دیا۔ جلتے ہوئے تیر ہاتھیوں کی طرف بڑھے۔ کچھ ہاتھیوں کے برجوں میں آگ لگ گئی، ہاتھی پدکنے لگے، کچھ نے اپنے ہی فوج کو رون ڈالا۔ میدان میں افراتفری پھیل گئی۔ محمد بن قاسم نے اسی لمحے اپنے گھڑ سوار دوستوں کو حملے کا حکم دیا۔ گھوڑے تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے، تلواریں چمکی اور راجپوت صفیں ٹوٹنے لگی۔ داہر نے غصے میں آگے بڑھا۔ اس نے خود حملہ کیا اور عرب سپاہ پر کاری وار کیے۔ کچھ لمحے کے لیے ایسا لگا شاید جنگ پانسا پلٹ جائے گا، مگر محمد بن قاسم ہر لمحے صورتحال پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ اس نے اپنے تیر اندازوں کو خاص ہدایت دی کہ داہر کے ہاتھیوں کو نشانہ بنایا جائے۔ ایک تیر داہر کے ہاتھی کی آنکھ کے قریب لگا، ہاتھی نے چیخ ماری اور پیچھے ہٹنے لگا۔ اسی لمحے ایک تیر داہر کے سینے کے قریب لگا، وہ ہاتھی سے لڑکھڑا کر نیچے گرا۔ میدان میں خاموشی چھا گئی۔ کچھ لمحے بعد خبر پھیل گئی کہ راجہ داہر مارا جا چکا ہے۔ داہر کی موت کے ساتھ ہی اس کی فوج کے حوصلے ٹوٹ گئے۔ کچھ سپاہی بھاگنے لگے، کچھ نے ہتھیار ڈال دیے۔ محمد بن قاسم نے فوراً اعلان کروایا کہ جو ہتھیار ڈال دے گا وہ محفوظ رہے گا۔ اس اعلان نے مزید خون ریزی کو روک دیا۔ جنگ ختم ہو چکی تھی، مگر محمد بن قاسم نے جشن کا حکم نہیں دیا۔ وہ میدان میں گھوڑے سے اترا، زخمیوں کے پاس گیا، چاہے وہ اس کے دشمن ہی کیوں نہ ہوں۔ اس نے پانی پلانے اور مرہم لگانے کا حکم دیا۔ یہ منظر سندھ کے لوگوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ راجہ داہر کا قلعہ فتح ہو گیا، اس کی سلطنت کا غرور ٹوٹ چکا تھا، مگر محمد بن قاسم کے سامنے اب ایک اور امتحان تھا۔ فتح کے بعد حکومت کیسے کی جائے؟ اس نے فوراً حکم دیا کہ کسی عورت، بچے یا عبادت گاہ کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ خزانے کو سرکاری تحویل میں لے لیا گیا، مگر عام لوگوں کے املاک محفوظ رہے۔ شام کے وقت محمد بن قاسم دریا کے کنارے کھڑا سورج ڈوبتے دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا جنگ ختم ہو گئی ہے، مگر اصل ذمہ داری اب شروع ہوئی ہے۔ سندھ اب اس کے سامنے ایک امانت تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک نوجوان فاتح نے تلوار رکھ کر انصاف کا راستہ اختیار کیا، اور یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔